السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو سورہ اخلاص کے بارے میں ہے، جو کہ اس کے بارے میں سورہ اخلاص کے بارے میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات دوں گی، جو کہ شاید آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوگا اور شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کی بہت ساری برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں سب کچھ میں بتاؤں گی، تو اس ویڈیو کو پورے سنتے رہیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو بہترین ہونے والی ہے، اور اس کو کس وقت پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، کب تک جاری رکھنا ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص خواہشوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے، تو سورہ اخلاص بہترین ہے اگر آپ اس کو وظیفے کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بے چینی ہے کسی بات کو لے کے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا فیصلہ لیں، آپ سورہ اخلاص اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص پریشانیوں کے لیے بہترین ہے، چاہے وہ گھر کی طرف سے پریشانی ہو، چاہے وہ باہر کی طرف سے پریشانی ہو، بہترین ہے۔ سورہ اخلاص بد مزاج شوہر کے لیے یا بد مزاج بیوی کے لیے بہترین ہے۔ سورہ اخلاص اگر آپ کے ساتھ ساس کا رویہ بہتر نہ ہو، یا اگر ساس کے ساتھ بہو کا رویہ بہتر نہ ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص بہترین ہے جب اگر آپ کے پیپر ہو رہے ہوں اور اگر آپ کو اچھے نمبر چاہیے تو محنت کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں۔ سورہ اخلاص اولاد کے لیے بہترین ہے۔ سورہ اخلاص اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نرینہ ہو تو اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ سورہ اخلاص بہترین ہے نوکری کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہ ہو۔ سورہ اخلاص اگر آپ نوکری میں ترقی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نوکری میں ترقی ہو جائے اور جلد سے جلد آپ اس پوزیشن پر پہنچ جائے جو آپ کے خواب میں ہوتا ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن تک پہنچ گئے ہیں، تو اس کے لیے سورہ اخلاص بہترین وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص بہترین ہے آپ کے دل کی ہر مراد کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں کئی طرح کی خواہشیں آتی رہتی ہیں۔ ہماری خواہشیں تو کبھی ختم ہوں گی نہیں، لیکن بہترین وظیفہ ہے اگر سورہ اخلاص آپ نے پڑھا اور آپ نے اس پر پھر اپنے دل کی حاجت کے بعد جو ہے اللہ سے کی، تو انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ دل میں کئی طرح کے حاجت آتے ہیں، خواہشیں آتی ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ بالکل عام سی بات ہے۔ ہم انسانوں کے دل میں خواہشات کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس کو پورے کرنے کے لیے جائز کوششیں، وظیفہ کرنا، یہ ہمارے حق میں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو رزلٹ ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کی ہر پریشانی کے لیے بہترین ہے۔ سورہ اخلاص اگر آپ کے گھر سے کوئی پریشانی ہے، اگر مہنگائی کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی رشتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، تو سورہ اخلاص اس کے لیے بہترین ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے خود بھی کیا ہے اور مجھے اس کے کافی بہترین نتائج ملے ہیں، تبھی یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص ہے جس کے دل میں کوئی خواہش ہے یا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں۔ اس سے اس کی مدد بھی ہوگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں
اور اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہمارے دین میں اس میں بھی ثواب ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے جائز کاموں میں مدد کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس لیے مدد ہمیشہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہر روز قرآن شریف کا ایک رکوع لازمی پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے گا اور آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا، آپ کے دماغ میں ایک سکون ہوگا، جو کہ جب آپ پڑھیں گے، آپ قرآن شریف کا ایک رکوع ہر روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کتنے خوبصورت موڑ سے بدلتی ہے، آپ کو خود احساس ہوگا۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہے، لیکن ان مشکلات سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ایک سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اس مشکل کا آج تجربہ ہو جائے تو اگر کل کوئی مشکل آئے گی تو ہم اس سے ڈریں گے نہیں، اس سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ہمارے پاس پچھلی مشکل کا تجربہ ہوگا، کیونکہ مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں، آج بھی آئے گی، کل بھی آئے گی، لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ خوشیاں راحتیں بھی آئیں گی۔ اس لیے کبھی بھی مشکل سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن راحتیں خوشیاں بھی ساتھ ساتھ میں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر ایک چیز کا تجربہ ہو، تاکہ کل اگر ہمارے سامنے وہ چیز دوبارہ سے آتی ہے تو ہم ڈریں گے، گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، جیسے کہ استغفر اللہ کی تسبیح، اس سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایسے کام جو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی حل نہیں ہوں گے وہ بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا سلاموں کی تسبیح اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ یا سلاموں کی تسبیح صحت کے لیے بہترین تسبیح ہے، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے لازمی پڑھا کرے، چاہے وہ 100 بار ہو، 10 بار ہو، 1000 بار ہو، جتنی بار آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہاں پر شیئر ہو گیا ہے، سبھی کو یاد ہوتی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تو چلیے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 7 بار درود شریف پڑھنی ہے، 7 بار آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ پھر جب 100 بار سورہ اخلاص مکمل ہو جائے پھر آپ کو 7 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اور انشاءاللہ دعا کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اپنے دل کی دعا کرنی ہے، جو کہ آپ کے دل میں ہے، آپ کو وہ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے دعا میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خیر لازمی مانگیے گا۔ پھر جب دعا کر لے تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔